من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله الخالق العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، قرب و جوار اور دور دراز سے آئے ہوئے انتہائی قابل عزت تعظیم مہمان گرامی، آج کا یہ ہمارا اجتماع ایک ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، اور ایسے اجتماعات کے انعقاد کی غرض یہ ہوتی ہے کہ فکر آخرت، ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ ہم ہدیہ ایصال کریں، ہدیہ ثواب کریں۔ تو آج کا یہ اجتماع ہمارے علاقہ کے انتہائی معزز شخصیت ماہر فوجی محمد حیات اور ان کے برادران، ان کی والدہ محترمہ جو کہ کافی علیل رہ کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور ان کے اولاد کو، اعزاء اقارب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے، اور ان سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ پرسوں ایک آدمی سے میں ملا، وہ بہت غمگین ہو رہا تھا، تو میں نے پوچھا بھائی ہمارے علاقے میں نوجوان بھی فوت ہوئے ہیں اور آپ اتنا غمگین نظر نہیں آئے، اور ایک اماں بڑھیا وہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ غم کے مارے جو ہے رو رہے ہیں۔ میں نے کبھی اسے غمگین نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اماں پتہ نہیں کہاں سے آئی اور کہاں آ کر اس نے بسیرا کیا اور ایک بہت بڑے کنبے قبیلے کی مالک بن گئی، پتہ نہیں کہاں سے وہ چلی اور کہاں اس کا خمیر اٹھایا گیا اور پھر اسی جگہ پر آ کر لٹایا گیا۔ بس یہ بات کرتے ہوئے پھر وہ رو پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آخرت کے درجات بلند فرمائے۔ والدین انسان سے فطرتی طور پر
بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور والدین کی محبت کے اندر رب العالمین کی محبت کا عکس ہوتا ہے۔ رب جو انسان سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ انسانی افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں، انسان کا ہر کام اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھو، انسان کا جو بھی کام ہے اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، لیکن رب کی جو محبت ہے وہ انسان سے بغیر کسی غرض کے ہے، اور اسی محبت کا عکس رب نے والدین کے اندر رکھا ہے۔ اور یہ محبت صرف انسان میں نہیں، انسان تو انس سے ہے۔ انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ یہ محبت تو رب نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے۔ ایک جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرغی، اس سے آپ ایک بچہ اٹھا کر دیکھیں نا، وہ آپ کی آنکھیں نوچ لے گی۔ ایک بلی کا بچہ اس کے سامنے اٹھا کر دیکھو، وہ آپ کی آنکھیں نوچ لے گی۔ اسی طرح کسی جانور سے اس کے بچے کو چھین کر دیکھو، وہ محبت کا مارا آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ تو یہ رب نے والدین کے اندر اپنی محبت کا ایک عکس رکھا ہے، اور والدین بھی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان کی بھی کوئی خاص غرض نہیں ہوتی۔ یہ رب العالمین کی محبت کا عکس ہے۔ اور رب العالمین نے والدین کو جو جذبات دیے ہیں محبت کے، وہ اولاد کے اندر نہیں ہوتے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، تڑپ میرا والد جاتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، میری والدہ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بیمار میں ہوتا ہوں، میرے والدین ساری رات بے سکون رہتے ہیں۔ میں نوجوان ہوں، وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، تو اس بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ مجھے اپنا بچہ ہی تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ یہ رب نے اپنی محبت کا عکس ان کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات نے قرآن حکیم میں اپنے حق کے بعد انہی کا حق بیان کیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ خطیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا اچھا بیان کر چکے ہیں، لیکن طالب علم کی باتیں طالب علم والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں انہی باتوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے۔ میری طرف توجہ کریں گے، انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روح سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو رب نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ جب رب کا حق ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد والدین کا حق شروع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اٹھاؤ، سورۃ بنی اسرائیل، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، وَقَضَىٰ فیصلہ کر لیا۔ کون سا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت میرے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ فیصلہ کس نے کیا؟ رب کا لفظ۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچانے والا، تربیت کرتے کرتے درجہ کمال تک پہنچانے والا وہ رب ہے۔ اور رب کا لفظ قرآن حکیم میں اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ رب کا لفظ اور جگہوں پر اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہ رب کی جب نسبت دوسرے کی طرف کر دی جائے، رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرو، تو اس وقت معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، کچھ نہ کچھ احسان کرنے والا۔ ایک آدمی کسی سے ایک مرتبہ کوئی دعوت کھا لے تو ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا، کہتا ہے کہ فلاں موقع پر اس نے میری دعوت کی تھی، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ لیکن وہ تو رب ہے نا، رب جس نے ہمیں وہاں بھی رزق پہنچایا جہاں رزق پہنچنے کے گمان بھی نہیں تھے۔ انسان 3 اندھیروں میں تھا، خلقکم فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر۔ وہاں 3 اندھیروں کے اندر کون رزق پہنچانے والا ہے؟ رب ہے۔ اس لیے رب کہہ رہا ہے میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، کیونکہ رزق پہنچانے والا میں ہی ہوں۔
پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، اللہ خالق کل شیء۔ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ بولو نا، کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ تو اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا کارساز کون؟ اللہ۔ اللہ ہی، اور کوئی نہیں۔ کون؟ اللہ ہی، صرف اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد کون تیرے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے؟ کون تیری ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری کر رہا ہے؟ ماں نے دودھ دینا بند کر دیا، لیکن رب نے رزق کے دروازے اور کھول دیے۔ رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ بچپن میں تیرے مناسب رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ جب تو کچھ بڑا ہوا تیرے مناسب رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے جہاں تجھے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تجھے جوانی تک لانے والا کون؟ اللہ۔ تجھے بڑھاپے تک لانے والا کون؟ اللہ۔ تیرا مالک کون؟ اللہ۔ تیرا خالق کون؟ اللہ۔ تیرا سب کچھ کرنے والا کون؟ جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو ایک مرتبہ تو کسی سے کھانا کھا لے، ساری زندگی اس کو سلوٹ کرتا ہے، ساری زندگی اس کو سلام کرتا ہے۔ جس نے تیرے آنے سے پہلے تجھے رزق پہنچایا، مرتے دم تک تیری حفاظت کی، اس کا حق کیوں بھول گیا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ابھی یہ ہمارے پاس ریت پڑی ہے، بالکل خشک ہو گئی، لیکن جب ہم اس میں بیج ڈالیں گے تو بیج کو کون اگائے گا؟ ابھی تو ہم پاؤں رکھے نا تو پاؤں بھی جل جاتے ہیں، ابھی تو پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں جل جاتے ہیں، اتنی خشک زمین۔ فرمایا کہ اس خشک زمین کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ بولو نا ذرا، اللہ۔ اللہ کا نام لو، سبحان اللہ، بے شک نہ تو اللہ کا نام ضرور لو۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ دریاؤں سے کون بادل اٹھاتا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ساز بار؟ وادی یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کون ہے مالک؟ آفتاب کا مالک کون ہے؟ بولو نا، آفتاب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب ساری کائنات کا مالک اللہ، فرمایا کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ گندم کی خوشہ، گندم کی جو خوشہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کون دانے ڈال رہا ہے؟ اللہ۔ فرمایا موسموں کو کس نے سکھلایا ہے یہ روح انقلاب؟ یہ موسم کبھی بدل رہے ہیں، یہ کون بدل رہا ہے؟ تو سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنی جبین نیاز کو کسی کو اپنے سے بڑا سمجھ کر جھکا دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن سننے کے مزاج بناؤ، قرآن سننے کا، یہ قرآن ہی ہمیں ہدایت دے گا، قرآن سننے کا مزاج بناؤ۔ عبادت کہتے ہیں اپنی جبین نیاز کو اپنے سے بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے آگے جھکا دینا۔ اب ایک بات مجھے بتلاؤ، اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ انسان کا۔ اشرف المخلوقات اللہ کے بعد کون ہے؟ انسان ہے نا۔ میرا مسئلہ سمجھنا، بات سمجھنا۔ ایک تو انہوں نے گھولا ڈال دیا ہے درمیان میں آ کر، بات نہیں کرنے دے رہے۔ اللہ کے بعد سب سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان جب سب سے اشرف ہے تو اب انسان اپنے سے برابر والے کو سلوٹ کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں 2 تھانے دار رہ سکتے ہیں کوٹ شاکر میں؟ ہمارا جنگ جو ضلع ہے اس کے اندر 2 ڈی سی رہ سکتے ہیں؟
نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ملک کے 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک کے 2 پریزیڈنٹ صدر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک ملک کے اندر 2 وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، ایک تھانے کے اندر 2 SHO تھانے دار نہیں رہ سکتے، ایک SHO دوسرے SHO کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ انسان، اس کی عقل ماری گئی کہ اس رب کو چھوڑ کر اپنے جیسوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ انسان ہی ہے نا جس کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر انسان کو نہیں کرے گا، کسی اور کو کرے گا تو وہ تو اس سے کمتر ہے۔ اگر پتھر کی مورتی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو انسان سے کمتر ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، دعویٰ تو یہ ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد مجھے مقام دیا ہے۔ پھر ایک جنرل اپنے جنرل جیسے کو سلوٹ نہیں مارتا، ایک کرنل اپنے پوسٹ والے کو سلوٹ نہیں مارتا، ایک افسر اپنے جیسے ہم منصب کو سلوٹ نہیں مارتا، تو اپنا ماتھا انسان کو جھکا رہا ہے۔ اللہ کا فیصلہ سننا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے بڑا حق میرا ہے، سب سے بڑا حق میرا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ اگر کسی کی بندگی کرے گا کبھی معاف نہیں کروں گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، جس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بڑے گناہ کر کے آ جائے گا معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا، لیکن اگر میرا کسی کو شریک ٹھہرا دیا بالکل معافی نہیں دوں گا۔ یہ پہلا حق اللہ کا ہے۔ دوسرا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق میرا ادا کر، عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور دوسرا حق والدین کے ساتھ احسان کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ ساری زندگی والد کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھے تب بھی احسان نہیں ہو سکتا۔ والدین کے تو ہم پر احسان ہے، والدین پر احسان کر، اللہ فرما رہا ہے۔ والدین پر بندہ احسان کر سکتا ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی اپنے والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے تو اس کا حق ادا کر لے گا؟ نہیں ادا کر سکے گا۔ ایک بندہ ساری زندگی اپنے والد کا بازو پکڑ کر جہاں وہ چاہے لے جائے، والد کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ احسان کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ جو فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو احسان کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ تو حق بھی ادا نہیں ہو رہا، ہم احسان کیسے کریں گے؟ بات سمجھنے کی ہے، قرآن کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے۔ اب اس احسان کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہاں بھی احسان کا لفظ آ گیا۔ اس احسان کو سمجھنے کے لیے یہ احسان سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شان بیان کی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سبقت لے گئے پہلے مہاجرین اور انصار، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ بھی احسان کر رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ پر کون سا احسان کیا؟ ہم نے اہل بیت پر کون سا احسان کیا؟ ہم نے جناب علی المرتضیٰ پر کون سا احسان کیا؟ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کون سا احسان کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی انہوں نے احسان کیا۔ احسانات تو ان کے ہیں ہم پر، انہوں نے زندگیاں لگا دی ہمیں دین پہنچانے کے لیے، گھر بار چھوڑ دیے، پراپرٹیاں چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا۔ احسانات تو ان کے ہیں ہم پر۔ تو یہاں احسان کا کیا معنی ہے؟ احسان کا معنی یہ ہے کہ ان کی عزت و توقیر کی جائے، ان کے خلاف بک نہ کی جائے، زبان درازی نہ کی جائے، ان کی دل کے اندر قدر کی جائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ احسان کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں،
وہ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرنا برداشت نہیں کرتے، ان کا کوئی گستاخ ہو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہی معنی یہاں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی عزت و توقیر کرو، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، کبھی ان کی گستاخی نہ کرو۔ کبھی وہ تمہارے ساتھ کڑوی بات کر دیں تو ان کا جواب تک نہ دو، یہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کی توقیر اور عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، دو لفظوں پہ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ فرمایا اگر تم میں سے تمہارے والدین اپنی زندگی میں ان کو پالو اور زندگی کے عالم میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو میں ان کو ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتا ہوں، نکمی عمر کی طرف لوٹا دیتا ہوں، ان کا بڑھاپا بچپنا بن جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس والدین موجود ہیں، والد یا والدہ موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی اس عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ کر اب ان کا بچپنا آ گیا، ان کے قوا کمزور ہو گئے، ان کے اعضاء کمزور ہو گئے، ان کی سوچ کمزور ہو گئی، ان کی زبان کمزور ہو گئی، ان کی ساری فکریں کمزور ہو گئی، تفکرات کمزور ہو گئے۔ اب اس بڑھاپے کے عالم میں اگر تجھے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ بات کہنے سے تیرا جوانی کا خون جوش مار رہا ہے کہ مجھے بوڑھے نے کیسی بات کر دی، اللہ فرما رہے ہیں إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی ایک أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں تیرے پاس موجود ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جب یہ والدین چلے جاتے ہیں تو ان بہت خوبصورت محل بھی کھنڈرات نظر آتے ہیں، محل کے اندر جا کر دیکھو تو وہ بھی کھنڈر سا نظر آتا ہے۔ اگر یہ چلے جائیں تو گھر چھت کے ہونے کے باوجود بغیر چھت کے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، فرمایا اگر اس عالم میں تمہارے پاس پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ فرما رہے ہیں ان کی رے کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اف کسے کہتے ہیں؟ والد صاحب بات کر رہے ہیں، بیٹا بات سن رہا ہے، سنتے سنتے انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، انہوں نے ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور کہنے لگا ابا آپ نے ایسی بات نہیں کہنی تھی، یہ اف ہے، یہ اف ہے۔ ان کی بات کے سامنے اپنی رائے دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان کے سامنے بات کرنی ہے تو ایسے بات کرنا جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کر رہا ہے، جیسے کوئی لائق شاگرد اپنے استاد کے سامنے بات کر رہا ہے، جیسے کوئی باادب مرید اپنے شیخ سے بات کر رہا ہے۔ شیخ کا مقام بھی کم، استاد کا مقام بھی کم، لیکن والدین کا مقام اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ نے والدین کا مقام ذکر فرمایا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک والد صاحب بیٹھے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ جو ہے نا درخت کی طرف دیکھتا ہے، درخت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا جی یہ درخت پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ کبوتر بیٹھا ہے۔ والد صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ایک کاپی اٹھا لی اور لکھنا شروع کر دیا۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا یہ کیا بیٹھا ہے؟ کہتا ہے بیٹا یہ کبوتر بیٹھا ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا، چوتھی دفعہ پوچھتے پوچھتے 100 سے کراس کر دیا۔ جو ہی وہ پوچھتا ہے نا تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ کبوتر بیٹھا ہے، بیٹا یہ کبوتر بیٹھا ہے، بیٹا یہ کبوتر بیٹھا ہے۔ وہ لکھتے گئے۔ زمانے نے کلٹی پلٹی، زمانہ پلٹ گیا۔ اب وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، باپ کا بچپنا آ گیا اور نوجوان اولاد وہ اب جوانی پر ہے۔ باپ جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اب بچہ جو تھا وہ جوان ہو گیا۔ تو باپ کی عقل ابھی کام کر رہی تھی، اس نے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ وہی درخت، اسی پر اسی طرح ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟
کہتا ہے ابا جی یہ تو کبوتر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ کہتا ہے ابا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو کبوتر بیٹھا ہے، آپ کو اینک تو لگوائی ہوئی ہے، نظر بھی چیک کرائی ہے، آپ کی نظر بھی ٹھیک ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ کہتا ہے ابا 2 دفعہ تو بتا چکا ہوں، تیسری دفعہ اب تو خود دیکھ لے کیا بیٹھا ہے۔ باپ نے وہی کاپی نکالی، تاریخ لکھی ہوئی تھی، فلاں تاریخ، تیری اتنی عمر تھی، تو نے مجھ سے 100 دفعہ یہی بات پوچھی تھی، میں نے تجھے بیٹا کہہ کر جواب دیا تھا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ مجھے جواب دیتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو باپ نے وہ شیشہ سامنے کر کے دکھایا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے تو نرم انداز سے بات کر، وَاخْفِضْ